کی قدرت، ہر چیز اس کی نشانی ہے، مگر بعض اوقات وہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ حجت تمام ہو جائے، کہنے کو کچھ باقی نہ رہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو جائے اب اس لمحے یہی ایک معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ معجزہ کوئی محال چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خارق العادت امر ہے۔ اس نے ہمارے سارے ذہنی اصول بدل کر رکھ دیے۔ واقعی یہ ایسا معاملہ ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہاتھ کو یوں حرکت دیتا ہے اور قرآن پر رکھتا ہے تو اسے شہود یداوی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے اور آیت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہی طریقہ موجود ہے کہ آپ آیات پر ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو۔ یہ اللہ کی حجت ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ اب میں اور کیا کہوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، یہ ناقابل یقین ہے۔ جناب موسیٰ زادے، جی جناب۔ امیر علی کی عمر 13 سال ہے۔ جی ہاں۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کو اس کا علم ہوا؟ جب وہ 8 یا 9 سال کا تھا 9 تب ہم سال کی عمر میں۔ میں چاہوں گا کہ امیر علی کی والدہ بھی کچھ کہیں۔ ذرا رکیں، میں مائکروفون لے آؤں۔ جناب امیر علی، مگر وہ قرآن کی آواز سنتا ہے، پھر صفحہ کھولتا ہے اور پھر آیت پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ آخر کیا ہے؟ میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں، یہ محض حفظ یہ نہیں، حافظ نہیں یہ ہے، کچھ اور ہے۔ حافظ نہیں جیسے ہے، یہاں کچھ اور ہو رہا ہے، یہ شہود کی منزل ہے۔ جی بالکل۔ ورنہ کوئی صرف ترجمہ سن لے، بس ترجمہ سمجھے، کچھ سنے ہماری آواز نہ سنے، قرآنی آیات کو سن لے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حجت خدا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، بس یہی تمام۔ جی جب ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، مثلاً کوئی پروگرام دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ریموٹ اٹھاتا ہے اور چینل بدل کر قرآن چینل لگا دیتا ہے۔ میں اور اس کی ماں اور اس کی چھوٹی بہن جو کم سن ہے یہ بھی سمجھتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے۔ جب یہ قرآن چینل دیکھتا ہے تو وہ اپنے درس میں لگ جاتی ہے۔ امیر علی، السلام علیکم۔ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، صرف قرآن۔ محترمہ پلیز مائکروفون لیجئے، آپ بھی سلام دعا کر لیجئے۔ اساتذہ محترم اور حاضرین گرامی کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ میں امیر علی کی والدہ ہوں۔ میرا بیٹا جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے فون اٹھاتا ہے، ہم اس کا پاسورڈ لگا دیتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سرہانے بیٹھ کر قرآن سنتا رہتا ہے، دعا سنتا ہے۔ یہ ختم ہوئی تو کوئی اور لگا لیتا ہے، یہ بند ہوئی تو دوسری چلا دیتا ہے، کبھی کبھی 2 دعائیں ایک ساتھ سنتا ہے۔ ہمیشہ یا تو دعا سن رہا ہوتا ہے یا قرآن، اور وہ بھی 2 آوازیں جو ایک ساتھ ہم آہنگ ہو کر تکرار ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب فون بند ہو جاتا ہے تو ٹی وی آن کر لیتا ہے، اور اگر ٹی وی بھی نہ ہو تو کلام اللہ قرآن اٹھاتا ہے اور اپنی انگلیاں آیات پر پھیرنے لگتا ہے۔ ہمیشہ قرآن کی آواز جی جناب۔ ہمیشہ قرآن کی آواز ہونی چاہیے، اگر نہ ہو تو وہ سو جاتا ہے۔ جی بس جناب۔ سو جاتا ہے۔ آپ نے وہ ربا کا پیسہ نہیں کھایا؟ نہیں، میں نے اللہ سے کوئی جنگ نہیں کی۔ جی، آپ نے وہ جنگ نہیں لڑی، اللہ سے جنگ، لیکن بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے آپ کو یہ بچہ تحفے میں دیا۔ جی، آپ نے اللہ سے جنگ نہیں کی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ اب کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا، یعنی میرے خیال میں ہم سب کو خاموش رہنا چاہیے اور صرف اللہ کے معجزے کو دیکھنا چاہیے، اور بس۔ پروگرام محفل کی جانب سے جناب موسیٰ زادے، محفل پروگرام کی جانب سے آپ کی پوری فیملی، آپ نازنین زہرا، امیر علی کی والدہ اور امیر حسین جو ہمارے ساتھ بہت شکریہ۔ اور ہاں امیر حسین بھی، آپ سب ہمارے مہمان ہیں کربلا کی زیارت کے لیے۔ آپ بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ کربلا کے مہمان، امام حسین علیہ السلام کے مہمان، یعنی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بس وسیلہ ہیں۔ پہلے کبھی کربلا گئے ہیں یا نہیں؟ میں نے تو پوچھا ہی نہیں، کیا آپ کو پہلے زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے؟ لیکن اب جا ابھی تک گئے ہی پہلی بار جا رہے ہیں؟ نہیں، سرحد تک جا کے واپس آ گئے، اب جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بیٹا سلام کرو امام حسین کو۔